علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت ایک مسئلے کی وضاحت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسئلہ اہم ہے اور اس کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ ہے۔ وہ ہے مال کمانے کے لیے حلال ذرائع کو اختیار کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں عموماً اپنے ساتھیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تجارت کو بڑھائیں، اپنے کاروبار کو بڑھائیں۔ بیکاری میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے اکابرین نے جہاں ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اسلام کی دعوت سے نوازا ہے، ہمارے اکابرین نے خاص طور پر ان حضرات سادات نے جنہوں نے یہاں اس وادی میں دین کا کام کیا ہے، انہوں نے ہمیں دینی تربیت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تجارت اور معیشت کے طریقوں کو بھی سمجھایا تھا، جس کو آپ کشمیر آرٹ کے نام سے جانتے ہیں، جس کو آپ پشمینہ کے نام سے جانتے ہیں، پیپر ماشی کے نام سے جانتے ہیں، یا اور بھی جتنے بھی یہاں ذرائع ہیں تجارت کے ان کو جانتے ہیں۔ ان کو فروغ دینا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لینا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی انسان کے اندر مال کمانے کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن مال کمانے کے لیے دینی جذبہ ساتھ میں نہیں رہتا ہے، دینی تربیت ساتھ میں نہیں رہتی ہے، تو آدمی ان ذرائع کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے شارٹ کٹ لائن میں بائی پاس ہو کر میں کم وقت میں زیادہ نفع کماؤں، اور کم وقت میں زیادہ نفع کمانا، اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جوا۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت جو موجودہ دور ہے جہاں حق اور باطل کی تمیز بہت دشوار ہو چکی ہے، حق اور باطل کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اور عوام کے اندر اور عام لوگوں کے اندر، بلکہ دیندار طبقے میں بھی، جو دیندار طبقہ کہلایا جاتا ہے، اس میں بھی دینی حمیت اور معاملات کے متعلق دین کی جو تعلیمات ہیں اس کے متعلق جو بے حسی پائی جاتی ہے وہ ہم سب پر آیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جوئے کی تمام قسموں سے بچانا بہت ضروری ہے، چاہے وہ جوا لاٹری کی شکل میں ہو، چاہے وہ جوا ڈریم 11 کی شکل میں ہو، چاہے وہ جوا کسی اور بھی شکل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جوئے کو حرام کر دیا، اگرچہ وقتی طور پر ہمیں بڑی رقم ملتی ہے، ہمیں بڑا نفع ملتا ہے، لیکن جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا، مسلمان کے لیے وہ کام کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کتنا نفع ملے وہ میٹر نہیں کرتا ہے، وہ مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کیا میرا اللہ اس عمل سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے جو حضرات ڈریم 11 میں مشغول ہیں اور اپنا سرمایہ وہاں خرچ کرتے ہیں، اور معمولی سرمایہ خرچ کرنے کے بعد بڑے سرمایے کی امیدیں رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے اس سے واپس آ جائیے، اس لیے کہ اللہ نے جب میسرہ کا نام میسر قرآن کریم میں، اور قمار اس کو اردو میں کہتے ہیں، آپ اس کو جوا سے تعبیر کرتے ہیں، اہل عرب کو بھی منع کر دیا، تو قرآن کریم میں ہے، اس میں اللہ نے منع کر دیا کہ نہ تو منشیات کا استعمال کرو نہ اس کا کاروبار کرو۔ اس لیے خدا را رمضان کے ایام میں بھی اس وبا سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اس وبا سے اپنے آپ کو، اپنی عیال کو ہمیشہ کے لیے بچائیے۔